لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، یہ میں نے آیت تلاوت کی سورہ لقمان. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ایک پوری سورت حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے اتاری. آپ اس سے اندازہ لگا حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کی کتنی محبوب ہستی ہوگی، مقبول ہستی ہوگی کہ کلام مجید میں ان کا ذکر فرمایا، پوری سورت نازل فرمائی، ان کی باتیں نقل فرمائی، ان کی نصیحتوں کو بیان فرمایا. ہمیں سوچنا چاہیے کیا خوبی تھی حضرت لقمان میں، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا، حالانکہ وہ حبشی تھے، غلام تھے، بظاہر خوبصورت نہیں تھے، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہر نہیں دیکھا جاتا. ظاہر کتنا خوبصورت ہو لیکن اخلاق اچھے نہیں، اس کے اندر خوبیاں نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اچھے اوصاف نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں. اور بظاہر انسان بدصورت ہے، کالا ہے، لیکن اوصاف والا ہے، اخلاق ہے، ایمان ہے، محبت ہے، اللہ کی خشیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے. حضرت بلال حبشی دیکھو، حبشہ کے رہنے والے، آپ سب کو معلوم ہے بیچارے افریقن کیسے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت بلال کتنے محبوب تھے.
کتنی مقبول ہستی کہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، خدمت کے لیے قربان۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ خازین جنت جو ہے، جنت کا داروغہ، دربان، وہ دروازے پر ہوگا۔ کوئی دروازہ جب کھٹکھٹائے گا تو وہ پوچھے گا اندر سے، حدیث میں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد ہوں۔ فوراً دروازہ کھولیں گے اور کیا کہیں گے معلوم؟ مجھے یہی حکم ہے کہ محمد اگر دروازہ کھٹکھٹاوے تو کھول دینا، کوئی دوسرا آوے دروازہ مت کھول، مجھے اللہ کا حکم ہے، ہاں کھول دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے انبیاء سے پہلے، ساری امت سے پہلے، ساری کائنات، سارے لوگوں سے پہلے جنت میں جاؤں، اس کے بعد دوسروں کے لیے جنت حلال، وہاں تک داخلہ حرام ہوگا، ممنوع۔ لیکن ایک عجیب بات میں کہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوں جنت کی، تو اونٹ کیسی سواری ہے؟ کوئی نہ کوئی نکیل پکڑنے والا چاہیے، اس کو پکڑ کے ہاتھ پہ کھینچے۔ تو عجیب بات حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، لیکن نکیل پکڑنے والا سب سے آگے ہوتا ہے، سواری پیچھے ہوتی ہے، تو نکیل پکڑنے والے کون ہوں گے؟ حضرت بلال۔ اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ، آپ کی بنا پر جنت کا دروازہ کھلا، لیکن جنت میں سب سے پہلے قدم کس کا پڑا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی۔ اس سے سبق لو، میں بھی سبق لوں، آپ بھی سبق لو۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مالدار ہے، یہ کس برادری کا ہے، قریشی ہے، قصائی ہے، شیخ ہے، سید ہے، انصاری ہے، صدیقی ہے، عمری ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا، ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کی حالت دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے۔ بغض و عداوت سے تو بھرا ہوا نہیں ہے، کینہ اور دشمنیوں سے تو بھرا ہوا نہیں ہے، دنیا کی محبت سے تو بھرا ہوا نہیں ہے، بھائی بہنوں کی، رشتہ دار، پڑوسیوں کی دل میں عداوت تو نہیں ہے، بدخواہی تو نہیں ہے تمہارے دل میں۔ ایسا دل تو اتنا گندا ہے، اللہ کو ایک لمحے کے لیے پسند ہے، چاہے وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ابو لہب کتنا خوبصورت، لقب ابو لہب پڑا، شعلہ جیسا، لہب یعنی شعلہ، آنکھ کا انگارہ، اتنا خوبصورت اس کا چہرہ تھا، ظاہر میں بھی ایسا، جسم بھی ایسا خوبصورت، سب کچھ خوبصورت، لیکن کتنا مبغوض بندہ ہے وہ، کتنا مردود بندہ ہے۔ قیامت تک اس پر لوگ لعن طعن کریں گے، بد دعا دیں گے، تبت یدا ابی لہب کی صورت پڑھیں گے، ہر وقت بد دعا۔ اللہ تعالیٰ چہرہ نہیں دیکھتے، دلوں کی اصلاح کرو، دل بناؤ، دل میں محبت پیدا کرو، ہر ایک کی محبت ہو،
ہر ایک کی عداوت کی نہ نکال دو. تو حضرت بلال حبشی کیسے؟ اب سب جانتے ہیں، نقشہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے حبشی کہ حبشی کی صورت کیسی ہوتی. لیکن اللہ کے محبوب تو دیکھو، اللہ کیسے محبوب، یہ صفات کی بنا پر، اچھے اوصاف کی بنا پر. تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت لقمان کا ذکر ہے کلام مجید میں، پوری سورت کا ذکر ہے، بالکل کالے کلوٹے اور اوپر سے غلام. آپ اندازہ لگاؤ، غلام خادم سے بھی گیا گزرا درجہ اس کا. سب سے نچلا درجہ اگر کسی کا ہے تو غلام بانی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ذرا بیدار ہو جاؤ. آج کل کی جو حکومت لوگ ہیں نا، ہم مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں. تو آہستہ آہستہ سب ہوتا ہے، یہ سب پلان ہے ان کے. یہ کیسا لائے ابھی بیچ میں ایسا یار، کتنے نکل گئے متدار میں سے؟ لاکھوں کی تعداد میں. ارے متدار میں سے نہیں نکلے، ذرا بیدار رہنا، چوکنا، کہیں ناگرکتا نہ چھین لی جاوے. تم نہیں ہے ناگرک یہاں کے تو کیا ہو؟ غلام ہو. لیکن مسلمان ہیں، کوئی اثر نہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کوئی مستعدی نہیں، کوئی چوکنا پن نہیں ہے مسلمان میں. تھک گئے بیچارے ذمہ دار لوگ کہ اپنے مسجد مدرسوں کا جو وقف میں رجسٹریشن کے لیے جن کاغذات ڈاکیومنٹ کی ضرورت ہے ہم کر دیں گے، اللہ کے واسطے آؤ. ایسا کہتے ہیں. ابھی تو گویا لاکھوں کی تعداد میں باقی ہے، ابھی مسلمان بیدار نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں مسجد مدرسے کی، مسجد مدرسے کی پراپرٹی کی کوئی فکر نہیں. ہاں اپنی جو ابھی پراپرٹی جانے والی ہو نا، ایک گمٹھا بھی نیند حرام ہو جاوے، اور مسجد کے 500 ایکڑ کوئی پرواہ نہیں. تبھی اللہ بھی ہماری کیوں پرواہ کرے؟ وقف کا مال اللہ کا ہے. جب ہم اللہ کی پرواہ نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری پرواہ نہیں کرے. جیسا ہمارا عمل ویسا بدلا. تو آج دیکھو مسلمانوں کی کوئی پرواہ کرتا ہے اللہ؟ کوئی مدد آتی ہے؟ کوئی پرزن حال ہے؟ یہ ہے مسلمان. موت سے اتنا غافل ہے، زندگی ایسی گزارتا ہے مجھے تو ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے کوئی فکر نہیں کہ میرے ماں باپ ناراض ہیں، میرے پڑوس ناراض ہیں، میرے رشتہ دار ناراض ہیں، میرے دوست احباب مسلمان بھائی مجھ سے شکایت کرتا ہے، میں نے فلاں کا حق دبایا ہے، میں نے ظلم کیا ہوا ہے. کوئی پرواہ نہیں. غفلت. اتنا غافل ہے مسلمان. اس لیے میں نے یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں حضرت لقمان کا. آج کل کے حالات یہ بتلاتے ہیں. سمجھو، اللہ سمجھ لے. بہت بڑی نعمت ہے سمجھ. اسی کو لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرما دے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے حکمت دی یعنی سمجھ دی دین کی. اتنی بڑی نعمت ہے. میں نے سوچا، ابھی تو وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، کہ اس نعمت کو میں کھولوں. یہ کتنی عظیم نعمت ہے. حکمت. ہم نے لقمان کو حکمت دی، دین کی سمجھ، فہم، عقل مندی کی باتیں. اللہ فرماتے ہیں
یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو حکمت دیتا ہے، ہر کس کو لا کس کو نہیں۔ دل میں میلک بھرا ہوا ہے، اس کو حکمت ملے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ ہم تو بہت بڑی نعمتوں سے محروم ہیں، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ میرے الفاظ سننا، بڑی بڑی نعمتوں سے ہم محروم ہیں، لیکن احساس بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے ہمارے پاس۔ صرف دنیا کی پڑی ہے ہمیں، بس اپنے مفاد کی پڑی ہے، اپنی غرض کی پڑی ہے، اپنے مقصد کی پڑی ہے، بس اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں کوئی دوسری چیز نظر ہی نہیں آتی۔ بس میرا مقصد پورا ہو، میری غرض پوری ہو، چاہے کسی بھی طرح ہو۔ کسی کو اوندا کر کے بھی میری غرض پوری ہوتی ہو نے تو اوندا کر دوں گا میں، لیکن میری غرض پوری ہو۔ آج کتنوں کو سلاتے ہیں لوگ، بولتے ہیں نا مجھے فلانا نے ہوا نہیں دی تھا، سلا دیا، سمجھے نا کیا مطلب اس کا؟ ٹوپی پہناتے ہیں، یہ ٹوپی نہیں، دوسری ٹوپی آتی ہے ایک، مسلمان غیروں کی واقعات بہت کم سنو گے آپ، اس میں بھی کتنے ہوں گے کہ بیچارے سوئے ہوئے ہوں گے، کسی نے سلا دیا ہوگا، اس میں ہوں گے کتنے بیچارے، میں بھی ہوں، مجھے بھی سلا دیا، لمبا واقعہ ہے، کوئی بچا ہوا نہیں آج۔ یہ مسلمانوں کے حالات ہے، اسی کا رونا ہے، بس اپنی پڑی ہے۔ بہت نعمتوں سے محروم ہے مسلمان، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ لفظ بول کر کہ ہمیں بعض نعمتوں کا تو احساس تک نہیں۔ واللہ میں کہتا ہوں یہ جو حکمت ہے نا، دین کی سمجھ جو ہے نا، اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتا۔ اب کیسے؟ اس کے لیے وقت چاہیے سمجھانے کے لیے، لیکن صرف ایک آیت میں پڑھ دوں بس۔ اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت دیتا ہے اللہ جس کو چاہے۔ اور یاد رکھنا، آپ کہیں گے کہ پھر ہمارے بارے میں تو کیسے چاہے گا؟ ارے کیسی بات کرتے ہو، دوسری جگہ پر ہے خلاصہ، اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے جس کے دل میں طلب بھی ہو۔ ہمارے دل میں طلب ہے، دین کی طلب ہے، قرآن حدیث پڑھنے کی طلب ہے کہ لاؤ میں قرآن کو سیکھوں، قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کو میں سمجھوں، لاؤ میں دینی کتاب پڑھوں، لاؤ میں علم حاصل کروں، لاؤ میں دیکھو اللہ کس سے راضی ہوتا ہے وہ معلوم کروں، لاؤ میں علماء کے پاس بیٹھوں، میں لاؤ میں اللہ والوں کی صحبت اختیار کروں۔ یہ ہے طلب۔ جاگی آج تک یہ طلب؟ کوئی آیا اسپیشل دن کے خاطر عالم کے پاس کہ کچھ آپ سے فائدہ اٹھانا ہے دینی؟ دنیا کے خاطر 2 بجے تک بیٹھا رہے گا، محفلیں ہوگی، میٹنگیں ہوگی، میٹنگیں۔ آج کل تو عجیب بات، جس کو بھی فون کریں مجھے میٹنگ میں ہوں، کون سی میٹنگ؟ یہی میٹنگ ہے۔ کوئی تو دین کی میٹنگ کرے، کوئی تو عالم کے پاس جاوے اور دین کے بارے میں چرچا کرے۔ ہر وقت بس دنیا کی میٹنگ، شادیوں کی میٹنگ، یہی میٹنگ ہے۔ اس کو دین کی سمجھ نہیں پڑتی۔ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر کی نہیں ہے، جس کی فکر میں ہم رات دن گزار دیتے ہیں۔ ہاں تو اللہ کیا فرماتے معلوم؟ حکمت، دین کی سمجھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس سے زیادہ تعریف میں نہیں کر سکتا جو اللہ نے فرمائی ایک جملے میں۔ جس کو حکمت کی نعمت مل جاوے،
اس کو خیر کثیر مل گیا. اللہ فرمائے خیر کثیر، واللہ ساری دنیا قلیل، کل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرماتے محمد کہہ دو لوگوں سے ساری دنیا کا متاع سامان جو کچھ ہے قلیل ہے، تو قلیل. اور اللہ حکمت کو فرماتے ہیں کثیر. یہ ہے ساری دنیا کی دولت کسی کو مل جاوے اور کسی کو صرف حکمت مل جاوے. واللہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی سلطنت سے افضل نعمت ملی. یہ ہے خوش نصیب. اس کو خوش نصیب میں سمجھنا. کسی کا بنگلہ دیکھ لیا 10 کروڑ کا اور اس کی آمدنی دیکھ لی ہر مہینے 50 لاکھ کی، کتنا خوش نصیب ہے. نہ کہیں قرآن حدیث میں یہ نہیں کہا. فرعون کے پاس بھی بہت دولت تھی، شداد کے پاس بھی بہت دولت تھی. شداد نے تو جنت بنائی تھی، 300 سال لگے تھے، 300 سال جنت بنانے میں. سونے چاندی کے تو محل بنائے تھے. پوری دنیا کی خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو جمع کیا تھا. کتنا پیسہ دیا ہوگا بتاؤ. اس کے پاس پیسوں کی ریلم جھیل. سمجھے؟ تو یہ تھوڑی، یہ ساری دنیا میں جو قلیل. ہاں اللہ فرماتے جس کو دین کی سمجھ مل جائے یہ ہے کثیر، یہ ہے کثیر. تو یہ چیز حضرت لقمان کو ملی تھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے حضرت لقمان کو کیوں ملی تھی؟ اس کا جواب سن لو پھر آگے میں چلتا ہوں. ایک تو طلب بھی تھی ان میں. ہاں کیسی طلب؟ وہ تو وقت نہیں ہے، میں ورنہ بیان کرتا آپ کو کہ کیسی طلب تھی حضرت لقمان میں. ہاں تو کیوں ملی حکمت؟ وہ تو کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، غلام تھے، چہرے کا بظاہر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا بیچارے. ہونٹ بڑے بڑے، ناک چپٹی، کالے کلوٹے، بدن میں سے بدبو آوے، کپڑے بھی پھٹے پرانے، حال پرا گندا. لیکن اللہ کے تو کیسے محبوب معلوم. پوری دنیا ان کے مقابلے میں آ جاوے، چاہے وہ خوبصورت ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، لیکن ایک لقمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی. وجہ کیا؟ ظاہر نہیں تھا ان کے پاس، باطن تھا. باطن دل تھا، دل. اور اللہ کے یہاں قیمت باطن کی. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. ظاہر نہیں دیکھتا اللہ، دل دیکھتا ہے. تمہارا دل کیسا ہے؟ تمہارے دل میں ماں باپ کی عظمت ہے، محبت ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہے، پڑوس کی مسلمانوں کی محبت ہے، خیر خواہی ہے کہ سلانے کا سوچتے رہتے ہو؟ کبھی خود بھی سو جاؤ دوسروں کو کھڑا کرنے کے لیے؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا. یہ ہے دل. اپنی بھی پرواہ نہ کرے، دوسروں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، صحابہ کی یہ حالت تھی. خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے. خود پیاسے رہتے تھے، دوسروں کو پلاتے تھے. بہت واقعات ہیں. تو لقمان علیہ السلام، اللہ فرماتے ہم نے ان کو حکمت دی. اللہ فرماتے ہیں کیوں دی؟ یہ سوال ہے. اب وہ مختصر آپ جواب سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا یہ صفات ہمیں اپنے اندر اتارنی ہے. مسلمان بہت ضرورت ہے اس زمانے میں کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بتاوے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی خوبیاں بتاوے.
محاسن اسلام کو بتاوے کہ ہمارے اسلام میں کیا ہے. ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، محبت ہے، خدمت ہے، دوسرے کے لیے مر مٹنا ہے، دوسروں کے لیے قربان ہونا ہے. ہمارے اسلام میں نرمی ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے. یہ ہے ہمارے اسلام میں. دکھاؤ مسلمانوں، بہت ضرورت ہے اس زمانے میں. رونا آتا ہے مجھے. مسلمان ان تمام صفات سے عاری ہو چکا ہے، خالی ہو چکا ہے. نفرت کرتے ہیں لوگ آج. کسی کا جو ذکر آ جائے میٹنگ میں، اس کی بات چھوڑ، بات کرنے کے لیے تیار نہیں آج. کیا وجہ ہے؟ یا اللہ، ہم نے کیسا اسلام دکھایا؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ صرف نام کے مسلمان. اللہ تعالیٰ تو ظاہر نہیں دیکھتا، صرف نام کے مسلمان نہیں دیکھتا، اسلام کی اندر میں خوبیاں دیکھتا ہے. تم کتنے صحیح معنوں میں مسلمان ہو وہ دیکھتا ہے اللہ. تمہارے دل میں اللہ کی رسول کی محبت کتنی ہے وہ دیکھتا ہے. سنتوں کی عظمت محبت کتنی ہے وہ دیکھتا ہے. تمہاری زندگی میں سنتیں کتنی ہیں وہ دیکھتا ہے. قرآن سے کتنی محبت ہے وہ دیکھتا ہے. بتاؤ یا اللہ، ہماری نوجوان نسل کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے. نکل رہی ہے، نکل نہ جائے، نکل رہی ہے. اس کی بنا پر تو حضرت لقمان جو تھے نے، اللہ نے حکمت کیوں دی؟ یہ خوبیاں تھی اللہ میں. کیسی خوبی معلوم؟ کیا میں بتاؤں؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی. ان میں چند خوبیاں تھیں. وہ خوبیاں آج اپنانے کی ضرورت ہے مسلمانوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے پہلے صدق الحدیث. ان کی بات میں سچائی تھی، جھوٹ تو تھا ہی نہیں. اب چلو بتاؤ ہماری حالت کیسی ہے؟ 100 روپے کی خاطر جھوٹ بھی بولے گا، قسم بھی کھائے گا. اللہ کو بیچ دے گا اللہ کو 100 روپے میں. خدا کی قسم ہو گیا، اللہ بیچ دیا 100 روپے میں. یہ قیمت ہے ہمارے لیے 100 روپے کی. کوئی اللہ کی قیمت نہیں. اللہ کون ہے؟ پہچانے ذرا. کتنا عظیم ہے اللہ. یہ ساری دنیا قلیل، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور اللہ کتنا عظیم، کیسی بڑی جنت بنائی، کتنی بڑی کائنات. کوئی عظمت نہیں ہمارے دل میں. ایک دنیا کی معمولی چیز کے خاطر ہم نے قسم کھا لی جھوٹی. اس کا مطلب کیا؟ اللہ کو بیچ دیا، اسلام کو بیچ دیا. کیوں؟ حدیث میں ہے مسلمان بزدل تو ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل تو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں. حدیث میں اس لیے کوئی کہے مسلمانوں کے بزدل، اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے. ہر کس و ناقص بہادر نہیں ہوتا، یاد رکھنا. ہر ایک کو اللہ نے جگر نہیں دیا ہے. ہر خوبی الگ ہے ہر ایک کے اندر. بعض بہادر ہوتے دیکھنے میں کمزور، لیکن دل بڑا جگر والا. کوئی پرواہ نہیں کرتا، اپنی موت کی بھی پرواہ نہیں، مرنے کے لیے تیار. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، بخلا ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہ. اگر جھوٹا ہے وہ مومن نہیں ہے. اب بتاؤ صبح سے لے کر رات کو سونے تک ہماری زبان کیسی چلتی ہے؟ کبھی سوچا؟ تو سب سے پہلے حضرت لقمان اسلام کے بارے میں فرمایا صدق الحدیث. چلو الارم بج گیا، صرف یہ حدیث پوری کر دو. یہ تو ابھی شروع کر رہا ہوں میں. صدق الحدیث. دوسری بات فرمائی ادائی الامانہ.
امانت کیا بڑے پابند. کیا مطلب امانت کا مطلب سمجھے؟ آپ تو یوں کہو گے کوئی مجھے 1,00,000 روپیہ حفاظت کے لیے دے وے کہ آپ کے پاس 6 مہینے تک رکھو بعد میں مجھے دے دینا. ہاں یہ بھی امانت ہے, یہ بھی یا کسی نے قرضہ لیا 6 مہینے کے وعدے پر, بعد میں دیکھنا 6 مہینے گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ جب لینے آیا تو رو رہا تھا, اب آپ کو رلائے گا, اللہ دے دینا بھائی, اللہ دے دینا بھائی, آپ کو رلائے گا. اس لیے یہ زمانہ بہت خطرناک ہے. ہاں قرضہ دینا ہو تو 10 مرتبہ سوچ کے دینا. میرا تجربہ ہے, 10 کا تجربہ میرا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں یہ بات. اتنا خطرناک مسلمانوں کی حالت ہے, جب آئیں گے نا تو ایسا لگے گا شاید دنیا میں اس سے بڑا مصیبت زدہ کوئی نہیں ہے, اور جب لینے جائیں گے نا تو ہم سے بڑا کوئی مصیبت والا نہیں. کتنوں کو تو معاف کر دینا پڑا, مجبوراً معاف کرنا پڑا. یہ کون ٹینشن لے ہے ہر وقت اس کے پیچھے؟ بھائی معاف نہ مت دینا, میری بات کرتا ہوں, یہ حالت ہے ہماری. تو یہ بھی امانت میں داخل ہے. دوسری سب سے بڑی بات امانت میں ہمارے اوپر جو حق آتا ہو اس حق کو ادا کرنا, یہ ہے امانت. بتاؤ اس کی تفصیل ہے, الارم بج گئے, میں کیا بیان کروں. اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت لقمان کی زندگی میں فضول باتیں نہیں تھی, لغو کام نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, لایانی باتوں کو چھوڑ دیا تھا. اس بنا پر یہ مرتبہ ملا. چلو خیر معاف کرنا, بات پوری نہیں ہوئی, ابھی شروعات ہے, ابھی تو پہلی لنک ہے, ابھی تو لنک, پوری زنجیر تو ابھی نے بیان نہیں کی. بہت لمبی بات ہے, 1 سال چاہیے اس بات کو سمجھانے کے لیے, لیکن چلو میں کوشش کروں گا. اللہ نے جو ابھی کہنے کی توفیق دی, اللہ اس کو قبول فرماوے, مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.